أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں، نعمتیں اور برکتوں کا نزول بھی فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ساتھیوں، ہم نے پیارا نمبر 11 مکمل کر لیا تھا، بس اس کی کچھ آیات رہتی تھیں، لیکن چونکہ ہماری سورت ختم ہو رہی تھی سورہ یونس، اس لیے ہم نے وہیں پہ پارہ نمبر 11 کو تکمیل کر دیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 11 کا آخری رکوع کریں گے۔ یہیں سے سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، اور اس سورہ کا زمانہ نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ سورہ ہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے چوتھے اور آخری دور کے وسط میں یہ سورہ نازل ہوئی، غالباً 12 نبوی میں، اور سورہ یونس کے ساتھ ہی یہ سورت بھی نازل ہوئی۔ اور یہ وہی دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین افطرا پردازی کے الزامات عائد کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو شک و ریب کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو سحر مبین کہا جا رہا تھا۔ سورہ ہود ایک جلالی صورت ہے جس میں باغی، نافرمان اور گناہ گار قوموں پر اللہ کے غضب اور ان کی ہلاکت کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ نیز احادیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس صورت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے قانون ہلاکت اور لا آف ریپلیسمنٹ یعنی قانون استبدال کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہلاکت پھر حرکت میں آتا ہے، اور اس کی جگہ نئی قوم کو لے آیا جاتا ہے، اور وقفے سے قوموں کو مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کے نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے، اور پھر امامت اور قیادت کے لیے ایک اور قوم کو میدان امتحان میں لے آتا ہے۔ یہ سورہ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، سورہ ہود، موضوعات کے اعتبار سے سورہ اعراف سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ دونوں صورتوں کے 8 پیراگراف ہیں، اور دونوں میں تمہید اور اختتامیہ کے درمیان 6 قوموں کی جانشینی اور ہلاکت کے سچے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون ہلاکت اور قانون استبدال یعنی تبدیلی کا قانون کو واضح کیا ہے۔ البتہ اس صورت میں مختلف پیغمبروں کی زبان سے توبہ استغفار کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبع اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ آئیے اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے، اور یہ حکیم و خبیر ہستی کی طرف سے تفصیلاً بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں یقیناً اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو، جب یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپے رہیں، اور جب یہ اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپتے ہیں، اس وقت اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے۔
انہ علیم بذات الصدور۔ اب یہاں پر سورہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے محکم آیات کے متعلق بتایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات محکم ہیں اور بعض دوسری متشابہ۔ لغوی لحاظ سے تو محکم ہر اس چیز کو کہا جا سکتا ہے جسے حکمت، دانائی اور تجربے سے اس کو ساخت میں مضبوط بنا دیا گیا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم یحکم اللہ آیاتہ۔ اور جب محکم کے مقابلے میں متشابہ کا لفظ آئے تو محکم کا معنی ایسی آیات ہیں جن میں کوئی لفظی یا معنوی اشتباہ نہ ہو، بالفاظ دیگر اس کے بالکل معنی جو ہے واضح ہوں، جس کی کوئی اور تعویل نہ ہو سکتی ہو۔ یعنی قرآن کی آیات محکم ہیں اور ان کی حکمت اور تفصیل بعض دوسرے مقامات پر دوسری آیات میں بیان کر دی گئی ہے۔ مثلا لا الہ الا اللہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تمام آسمانی شریعتوں میں مذکور ہے، اور قرآن کریم میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مقامات پر مختلف اوقات میں اس کی تفصیلات نازل ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ سب اس حقیقت کو مزید مستحکم اور مضبوط بناتی چلی جاتی ہیں، اور ان میں کہیں بھی اختلاف یا تضاد واقع نہیں ہوتا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کریم سارے کا سارا ہی کسی حکیم اور خبیر ہستی سے نازل شدہ ہے، جیسے کہ اس کی آیت نمبر 2 میں بھی بتایا گیا۔ بعض مفسرین آیات کو محکم بنانے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات ایسی ہیں جن میں عقل سلیم اور غور و فکر کرے تو کوئی خرابی اور نقص معلوم نہیں ہوتا، اور وہ ہر معیار پر پوری اترتی ہیں، وہ ماضی کے حالات سے متعلق ہوں یا آئندہ کے متعلق پیشن گوئیاں ہوں، اور وہ احکام سے متعلق ہوں جو تہذیب اخلاق سے لے کر سیاسی ملکی تک، نیز عالم آخرت میں بھی سعادت عظمیٰ تک پھیلے ہوئے ہیں، اور زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں اور اثبات توحید کے دلائل ہوں، اور ان میں سے جن احکام کی اس دنیا میں تجربے کی کسوٹی پر جانچ کی جا سکتی ہے وہ سچ اور درست ہی ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے اخبار اور ایسے احکام بھی قرآن میں جا بجا کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں، اور ایسی تمام آیات میں کسی نقص، کسی خرابی یا اختلاف کا نہ ہونا ہی اس بات پر دلیل ہے کہ وہ کسی عظیم، حکیم اور خبیر ہستی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ پھر اس میں فساد فی الارض کا علاج صرف دعوت توحید کو بتایا گیا ہے۔ ان آیات میں یہ آیت بھی لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے کہ جب اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی معبود برحق نہیں تو عبادت بھی اسی کی ہی کی جانی چاہیے، یعنی یہی وہ حکم ہے جس سے تمام انبیاء نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا، اور یہ تو واضح ہے کہ ہر نبی کی بعثت ایسے اوقات میں ہوتی رہی جب تمام آباد دنیا ظلم و ستم سے بھر جاتی تھی۔ یہ ظلم و ستم ہاں کفر و شرک جیسے گندے عقائد سے تعلق رکھتا ہو، ہاں کردار و اعمال سے۔ بہرحال فساد فی الارض کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان سب کا واحد اور بنیادی علاج یہی ہے کہ انہیں ایک اللہ کی خالصتاً عبادت کی دعوت دی جائے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت پیدا کی جائے۔ پھر جو لوگ اس دعوت کو انکار کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے، انہیں دنیا اور آخرت میں ان کے برے انجام سے ڈرایا بھی جاتا ہے، اور جو اسے قبول کر کے اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، انہیں پھر آخرت کی فلاح اور دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ پھر اس میں کہا گیا کہ اللہ کے حضور معافی مانگو، یعنی استغفار کرو۔ اس آیت میں توبہ استغفار کی کمال فضیلت بیان کی گئی ہے۔ توبہ استغفار سے اصل مطلوب تو اپنے گناہوں کی بخشش ہے۔ اگر خلوص نیت سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً گناہ معاف فرما دینے والا ہے۔ مزید فائدہ یہ بھی اس میں بتایا گیا کہ جب تک توبہ استغفار کرنے والا زندہ رہے گا، اللہ اسے متاع حسن سے نوازے گا۔ اب دیکھیں کہ متاع حسن کیا ہے۔ متاع حسن سے مراد پاکیزہ اور حلال رزق، اس رزق میں برکت اور قلبی اطمینان اور سکھ چین کی زندگی ہے، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جس میں توبہ استغفار کرنے والے لوگ موجود رہتے ہیں۔ نیز استغفار سے ایسے ہی مصائب اور بلائیں دور ہوتی ہیں جیسے صدقہ سے ہوتی ہیں، جیسا کہ ہمیں بہت ساری احادیث سے بھی اس کی کنفرمیشن ملتی ہے۔
پھر توبہ استغفار کا ایک اور فائدہ جو ہمیں ان آیات میں بتایا گیا کہ ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے اور نیک اعمال بجا لانے والوں کا اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے۔ کسی نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ توبہ استغفار کرتے رہنا بجائے خود ایک بہت بڑا نیک عمل ہے۔ مزید آیتوں میں یہ کہا گیا کہ اگر تم اس سے منہ پھیرتے ہو، یعنی توبہ استغفار نہیں کرتے، اللہ کی آیات سے منہ پھیر لیتے ہو، تو پھر تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ ایک ہولناک دن کے عذاب کی خبر دیتا ہے۔ ہولناک دن کے عذاب سے ڈرنا تو ان لوگوں کو چاہیے جو دعوت حق سے منہ پھیرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میں تم پر واقع ہونے والے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کمال شفقت اور ہمدردی کی وجہ سے ہے جو آپ کو تمام لوگوں سے تھی۔ کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ مجرم حاضر ہو، دوسرا یہ کہ سزا دینے والا اسے سزا دینے کی قدرت رکھتا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے دعوت حق سے آراز کرنے والوں کو اپنے پاس حاضر کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے اور سزا دینے کی بھی، لہٰذا ایسے مجرموں کو اپنے انجام سے ڈرانا ضروری ہے اور ان کو اس اپنے انجام سے ڈرنا بھی چاہیے۔ پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے۔ اس آیت کا مقصد اللہ تعالیٰ کے علم محیط کی وسعت کو بیان کرنا ہے، کیونکہ کھلی اور چھپی چیزیں تو کجا، وہ تو دلوں کے ارادوں تک سے واقف ہے۔ آیت 6 وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی۔ یہ سب کچھ واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور اگر آپ انہیں کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر فوراً کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو کہنے لگتے ہیں کہ کس چیز نے اسے عذاب کو روک رکھا ہے۔ دیکھو جس دن وہ عذاب آ گیا تو پھر وہاں سے ٹلے گا نہیں، اور وہی چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لیں تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں عطا کریں تو کہتا ہے کہ میرے تو دل درد دور ہو گئے، پھر وہ اترانے اور تکبر کرنے لگتا ہے۔ مگر ان قباحتوں سے وہ لوگ مستثنی ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اچھے عمل کیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اب ان آیات کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت کے متعلق بتایا گیا ہے، اور کہا گیا کہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ زمین پر چلنے والے جانوروں حتیٰ کہ کیڑوں مکوڑوں اور چیونٹیوں کا بھی رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر جاندار کو رزق اسے اس کے مقام پر پہنچائے۔ اس آیت سے جہاں اللہ کی کمال رزاقیت کا اندازہ ہوتا ہے وہاں اس کے وسعت علم کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رزق کی فراہمی کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس سے زمین میں سے ہر طرح کی نباتات اگتی ہیں، پھر انہی نباتات فصلوں اور پھلوں وغیرہ سے ہر جاندار کو بالواسطہ یا بلا واسطہ روزی مہیا ہوتی ہے، اور ہر جاندار کی جملہ ضروریات جو ہیں وہ زندگی کی جو اہم ضروریات ہیں اسی زمین سے مہیا ہو رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی مخلوق پیدا فرماتا ہے تو اس کے مطابق زمین بھی اپنے نئے سے نئے خزانے اگلتی جا رہی ہے اور آئندہ بھی اگلتی چلی جائے گی، لیکن اس رزق کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور جب کوئی انسان یا جاندار اسباب اختیار کرنے سے عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ پھر خود ہی اسباب بھی مہیا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رزق کی فراہمی اللہ کے ذمہ ہے تو قحط سے یا بعض دوسری وجوہات سے انسان ہزاروں کی تعداد میں مر کیوں جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب علماء اکرام نے یہ دیا ہے کہ قحط تو اللہ کا عذاب ہے جو لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے انسانوں پر مسلط کیا جاتا ہے، اور دوسری وجہ یعنی انسانوں کی دوسروں پر ظلم و زیادتی اور معاشی وسائل کی ناہموار تقسیم کی بنا پر ایسے حادثات وجود میں آتے ہیں،
اور یہ سب کچھ انسانوں کے کسب اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانداروں کے رزق میں کمی یا کوتاہی کا کبھی بھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ پھر آیات میں لوح محفوظ کا ذکر کیا گیا۔ لوح محفوظ ہی اصل میں کتاب مبین ہے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر کہا گیا آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش جو ہے وہ پانی پر ہے۔ پانی کی تخلیق زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہو چکی تھی۔ یہ پانی کہاں تھا اور آیا یہ پانی وہی پانی ہے جو معروف ہے یا کوئی مایا قسم کا مادہ تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں اور انہیں سمجھنے کے ہم مکلف بھی نہیں ہیں۔ البتہ یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے تو اللہ کا عرش پانی پر تھا اور تخلیق کے بعد پھر یہ عرش 7 آسمانوں اور کرسی کے بھی اوپر ہے۔ پھر آیتوں میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے اس لیے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی آیت سے ہمیں واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ تخلیق کائنات کا مقصد تخلیق آدم ہے، دنیا دارالامتحان ہے۔ پھر مزید اس آیت سے ہمیں کئی حقائق یہ بھی سامنے آتے ہیں کہ زمین و آسمان اور کائنات کی دوسری اشیاء کی تخلیق کا مقصد تخلیق آدم ہے، اور یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوائیں، یہ فضائیں اس لیے پیدا کی گئیں کہ ان کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اور تخلیق آدم کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا اس دنیا میں امتحان لیا جائے، اور امتحان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اچھے عمل کریں اور کامیاب ہوں اور کچھ برے عمل کریں اور ناکام ہوں۔ کامیاب اور اچھے لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ دیا جائے گا اور بد کرداروں کو پوری سزا دی جائے گی۔ پھر بعض اچھے اعمال یا برے اعمال اپنے پورے بدلے کے لیے ایک طویل مدت کا تقاضا کرتے ہیں جو اس دنیا میں میسر آنا ناممکن ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس عالم دنیا کے بعد ایک اور عالم قائم کیا جائے جس میں ہر قسم کے انسانوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ اس موجودہ کائنات کا مربوط اور منظم نظام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ کسی علیم و خبیر ہستی کا پیدا کردہ ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ نہ ہی یہ ممکن ہے کہ یہ کائنات محض اتفاقات کا نتیجہ ہو، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ ایک کھیل تماشا ہو، کیونکہ کھیل تماشا کے کاموں میں ایسی ہم آہنگی ناممکن ہے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں بری بھلی جیسی بھی زندگی چاہے گزار کر مر جائے اور اس سے کسی قسم کی کوئی باز پرس ہی نہ کرنے والا کوئی ہو۔ لہٰذا عالم آخرت کا قیام اور مرنے والوں کو دوبارہ زندگی دے کر اٹھا کھڑا کرنا ضروری ہے، اور کافر جو یوم آخرت کے منکر ہیں جب وہ ایسے دلائل سنتے ہیں تو فوراً پکار اٹھتے ہیں کہ یہ بیان تو کھلا ہوا جادو ہے جس نے بہت سے لوگوں کو مرعوب اور مسحور کر لیا ہے، مگر ہم پر یہ جادو کارگر نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسی لیے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، کہ کافر تو یہ فوراً کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ یہ جادو نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں کی واضح تصویر ان کو آخرت میں سامنے دکھا دے گا۔ پھر آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تنگ نظری اور ناشکری کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک دنیا دار اور خدا فراموش انسان جو ہوتا ہے وہ بہت کم حوصلہ اور تنگ نظری کا نقشہ پیش کرتا ہے اپنی زندگی میں، جو یہ ہے کہ اگر زندگی بھر اللہ کی نعمتیں انسان کو میسر آتی رہیں، پھر کسی وقت کوئی مصیبت آ جائے تو اسی وقت مصیبت کا رونا رونے لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق سست الفاظ استعمال کرتا ہے، اور یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی مدت آسودہ حال بھی رکھا تھا۔
جس کا اس نے شکر بھی کبھی ادا نہیں کیا تھا. اور اگر ہم اسے مصیبت سے نجات دے دیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب ان کو مصیبت سے دور کر دیتا ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ اس وقت بھی اللہ سے غافل اور مغرور ہو کر شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے، اور اس کو اپنے آپ کو اس خوشی کا، اس سہولت کا کو ڈیزرو کرنے والا سمجھ لیتا ہے اور پھولے نہیں سماتا، جیسے پھر اسے کبھی کوئی مصیبت آئے گی ہی نہیں. حالانکہ اسے چاہیے انسان کو کہ پچھلی حالت کو فراموش نہ کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کے احسانات کے سامنے ہمیشہ جھکا رہے. لیکن انسان ہر حالت میں اپنے آپ کو اس شکر گزاری سے دور کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ بن جاتا ہے. اس کے اپوزٹ جب دیکھا جائے کہ ایک ایسا انسان جو ایسے حالات پر، اب مصیبت پر، آزمائشوں پر صبر کرتا ہے اور پھر بھی اللہ کے کہے کے مطابق عمل کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں بتایا کہ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، کہ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے عمل کیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے بے شک. آیت 12 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں اور اس وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. آپ تو محض ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز پر مختار تو اللہ تعالیٰ ہے. یا وہ یہ کہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے. آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکو بلا لو. پھر اگر وہ تمہیں اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. پھر کیا تم اس امر حق کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے. یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں. جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا اور جو عمل کرتے رہے وہ بھی بے سود ہوں گے. بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل رکھتا ہو پھر اسی پروردگار کی طرف سے ایک شاہد وہی بات پڑھ کر سنائے اور وہی بات اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات میں بھی موجود ہو جو لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت تھی، تو کیا وہ اس بات پر شک کر سکتا ہے؟ ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان گروہوں میں سے جو کوئی ایسی بات کا انکار کر دے تو اس کے لیے دوزخ ہی کا وعدہ ہے. لہٰذا تمہیں ایسی بات میں شک نہ ہو اور نہ رہنا چاہیے. بلا شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ وحی کے کچھ حصہ کبھی چھوڑ نہ دیں، اس کا وجہ علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے معبودوں کو نہ کوئی گالی دیتے تھے اور نہ ہی انہیں برا بھلا کہتے تھے، بلکہ صرف یہ کہتے تھے کہ تمہارے یہ معبود نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ سنوار سکتے ہیں. اور اسی بات پر مشرکین چڑ جاتے تھے کیونکہ اس بات کو وہ اپنے معبودوں کی بھی توہین تصور کرتے تھے، اپنی بھی اور اپنے آباء و اجداد کی بھی. اس بات کا کوئی معقول جواب تو ان کے پاس تھا نہیں. اس کے بجائے وہ یہ کرتے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے لگتے، کبھی تکذیب کرتے اور کبھی کچھ اعتراضات یا مطالبے شروع کر دیتے. لہٰذا ممکن ہے ان کی مسلسل اس قسم کی حرکات کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ انہیں ایسی آیات سنانے کا کیا فائدہ، جبکہ وہ ایمان لانے کی بجائے الٹا چڑ جاتے ہیں اور پھپتیاں کسنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان باتوں سے آپ کو رنجیدہ خاطر اور تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. جو وحی آپ پر نازل ہو رہی ہے آپ انہیں مکمل سنا دیا کریں، آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان سے خود نمٹ لے گا. پھر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں اور بھی کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو چیلنج دیا ہے، ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی مختلف صورتیں بنا لانے کا چیلنج دیا ان کو.
قریش مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کے معاملے میں ایک یہ واضح اعتراض تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، یہ تو آپ کا اپنا تصنیف کرتا ہے۔ پھر اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا کہ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھا دو۔ واضح رہے کہ یہاں تو کفار سے 10 صورتیں بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ سورہ یونس میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 37-38 میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم صرف ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ، ہمیں دکھا دو۔ آیت 18 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ یعنی افطرا کرے۔ ایسے لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ گواہی دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے۔ دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کج روی تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی ہوگا۔ انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ تو حق بات سننا گوارا کر سکتے تھے اور نہ ہی خود انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور جو کچھ وہ افطرا پردازیاں کرتے تھے سب انہیں بھول جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اپنے پروردگار کے حضور گڑ گڑائے، یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تو اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا بھی ہو اور سننے والا بھی۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا اس مثال سے تمہارے کچھ بھی پلے نہیں پڑتا؟ اب یہاں پر آیت کے شروع میں کہا گیا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ یعنی افطرا کرے۔ افطرا کے معنی یہ ہے کہ کوئی بات خود ایجاد کر کے اللہ کے ذمے لگا دی جائے یا اسے شریعت سے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ کام گناہ کبیرہ ہے۔ پھر افطرا کی بھی کئی قسمیں ہیں، مثلا کسی حلال چیز کو حرام یا حرام کو حلال قرار دینا اور شریعت کا حکم ثابت کرنا، یا اللہ کے سوا کسی دوسرے بزرگ، نبی یا پیر فقیر کو یا آستانے کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ اگر قیامت کو ہم سے مواخذہ ہوا تو ہمارے پیروں میں اتنی قدرت ہے کہ وہ ہمیں چھڑا لیں گے، یا منزل من اللہ کلام کو منزل من اللہ نہ سمجھنا، اور یہ سب باتیں شرک یا اس سے ملتی جلتی ہیں۔ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن کسی قسم کی کوئی روح رعایت نہیں کی جائے گی اور ان کے جرم کو ثابت کر کے قرار واقع سزا دی جائے گی، جبکہ دوسرے مومن گنہگاروں سے اس قسم کی سختی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے نرمی کا سلوک اختیار کریں گے۔ پھر مزید کہا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں ہی ایسے لوگوں کو سزا دے کر تباہ و برباد کر سکتا تھا، اور یہ لوگ اللہ کی گرفت سے بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے تھے، اور آج قیامت کے دن بھی ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، اور انہیں دگنا عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ ایک تو خود گمراہ ہوئے، دوسرے یہی گمراہی کی میراث انہوں نے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دی اور دوسرے پیروکاروں کے لیے چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے، جو کہ ان کے لیے ایک عذاب جاریہ بنتا رہا۔ پھر دگنے عذاب کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو خود وہ سیدھی راہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے، اور دوسرے اس لیے کہ اگر انہیں کوئی سیدھی راہ بتانے کی کوشش کرتا بھی تھا تو اس کی بات سننا بھی انہیں گوارا نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے در پہ آزار ہو جاتے تھے۔ پھر آیات کے آخر میں 2 طرح کے لوگوں کا دوبارہ سے ذکر کیا گیا کہ ایک شخص اللہ کے کسی حکم کی تعمیل ہی نہیں کرتا، اسے اس کی سزا ملے گی، اور ایک دوسرا شخص ہے جو تعمیل تو کرتا ہے مگر غلط طریقے سے کرتا ہے اور کسی دوسرے کو بھی اس میں شریک بنا لیتا ہے، تو ظاہر ہے اس غلط تعمیل کرنے والے کو زیادہ نقصان ہوگا۔ ایک تو اس نے تعمیل کی مشقت اٹھائی، دوسرے اسے سزا بھی زیادہ ملے، تو اس سے بڑھ کر پھر زیادہ نقصان اٹھانے والا اور کون ہو سکتا ہے۔
یہ درمیان میں ایمان لانے والوں اور ان کی جزا کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے آیت رکھی، تو یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہے کہ جہاں کفار اور ان کے انجام کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور ان کی جزا کا بھی ذکر ضرور فرماتا ہے۔ اور اس کے برعکس پھر کہا گیا کہ یہ دو فریق یعنی کافر اور مومن ہیں، ان کو بینا اور نابینا کہا گیا، یعنی دو فریق جو ہیں وہ ایک کافر ہے اور ایک مومن ہے۔ کافر اندھا بھی ہوتا ہے اور بہرا بھی۔ اسے کائنات میں ہر طرف اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی اسے بتلانا بھی چاہے تو سن بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ بہرا ہو چکا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک اندھا کسی راہ پر چل رہا ہو تو اس کے گمراہ ہونے یا کسی کھڈ میں جا گرنے سے بچنے کا کوئی امکان ہوتا ہے؟ بالخصوص اس صورت میں اگر کوئی اسے راستہ بتلائے بھی تو وہ اس کی بات سن بھی نہ سکے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص خود ہی راستہ بھی دیکھ رہا ہے اور وحی الہی کی روشنی میں اپنی منزل بھی طے کر رہا ہے، اور وہ منزل اس کے سامنے ہے، اور اگر اسے کہیں اشتباہ کوئی بہام پیدا ہو جائے تو راستہ بتلانے والے بھی موجود ہیں جن کی آواز وہ سن بھی سکتا ہے اور سننا بھی چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے راہ گم کر دینے یا کسی حادثہ کا شکار ہونے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کا اپنی منزل پر بسلامت پہنچ جانا یقینی ہوتا ہے۔ یہی وہ فرق نمایاں ہے جو ایک کافر اور مومن کی زندگی کے سفر میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اندھا اور بہرا ہونے سے بچائے اور ہمیں حقیقی اور واضح طور پر حق کا راستہ دکھائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وحی الہی کی روشنی میں اپنی منزل کو طے کرنے کی ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔